بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف۔ حمد نظم کے انداز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کو حمد کہتے ہیں۔ نعت جن اشعار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو ان کو نعت کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف۔ حمد نظم کے انداز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کو حمد کہتے ہیں۔ نعت جن اشعار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو ان کو نعت کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف۔ حمد نظم کے انداز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کو حمد کہتے ہیں۔ نعت جن اشعار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو ان کو نعت کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف۔ حمد نظم کے انداز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کو حمد کہتے ہیں۔ نعت جن اشعار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو ان کو نعت کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف۔ حمد نظم کے انداز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کو حمد کہتے ہیں۔ نعت جن اشعار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو ان کو نعت کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف۔ حمد نظم کے انداز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کو حمد کہتے ہیں۔ نعت جن اشعار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو ان کو نعت کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف۔ حمد نظم کے انداز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کو حمد کہتے ہیں۔ نعت جن اشعار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو ان کو نعت کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف۔ حمد نظم کے انداز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کو حمد کہتے ہیں۔ نعت جن اشعار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو ان کو نعت کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف۔ حمد نظم کے انداز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کو حمد کہتے ہیں۔ نعت جن اشعار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو ان کو نعت کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف۔ حمد نظم کے انداز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کو حمد کہتے ہیں۔ نعت جن اشعار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو ان کو نعت کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف۔ حمد نظم کے انداز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کو حمد کہتے ہیں۔ نعت جن اشعار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو ان کو نعت